السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ رات جو گزری اس میں کئی سمجھدار، عقل مند، عاقل لوگوں کے فون آئے جو فائٹرز ہیں، سب ایک دوسرے پہ ناراض تھے اور ناراضگی کسی حد تک بڑھ گئی تھی اور انتشار پھیل رہا ہے۔ بھائی، آپس میں جو انتشار ہو رہا ہے وہ جو ہے وہ نامناسب ہے۔ اس وقت اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، انویسٹرز ہمارے، اور ہم کو ہمارا پیسہ ملنا چاہیے، تو ہمارا جو عزم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کسی بھی طرح سے ہم کو اس عورت سے اپنا پیسہ لینا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ کیونکہ اس صدی کی اگر وہ سب سے بڑی دھوکے باز ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا اور آنسوؤں میں ڈبو دیا، تو ہم بجائے اس سے ان مظلوموں کو مدد دلوانے کے، ان کا پیسہ دلوانے کے، ہم اگر آپس میں لڑتے ہیں تو یہ کسی بھی طرح سے سمجھداری نہیں ہے میرے بھائی، کسی بھی طرح سے یہ سمجھداری نہیں ہے۔ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بھائی کہ اس عمل کو، آج الوداع جمعہ ہے، آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بھائی یہ الوداع جمعہ ہے اور اس کا احترام کر کے، ماہ رمضان کا احترام کر کے اس بات کا خیال کیجئے کہ ماہ رمضان میں جتنی عبادات کی آپ نے، جتنا استغفار کیا، جتنی توبہ کی اور جتنی دعائیں کی، آپ نہیں جانتے اس کا کیا مرتبہ ہے، لیکن شیطان جانتا ہے۔ شیطان کو معلوم ہے کہ آپ کا عمل اگر قبول ہو گیا تو آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ آپ کو پاک کر دے گا۔ تو اسی لیے بھائی وہ ایسے جو اس کے اولادیں ہیں ابلیس، ان سے وہ ایسے عمل کروائے گا کہ آپ میں انتشار پھیلے، آپ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، گالی گلوچ کریں، ایک دوسرے پہ لان تان کریں اور اپنے عمل کو ضائع کر لیں۔ گزارش ہے بھائی، گزارش ہے، اللہ کے لیے رک جائیے۔ سبھی سے کہتا ہوں، کسی کا نام نہیں لیتا، ورنہ کل اس بات پہ فون آئے گا کہ تم نے اس کا نام لیا، اس کا نام نہیں لیا۔ تو میں سبھی سے کہہ رہا ہوں بھائی، انتشار مت پھیلائیے۔ یہ مظلوم لوگ، یہ معصوم لوگ، یہ بے چین بے قرار لوگ، یہ مفلس لوگ جو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے ہار چکے ہیں، آج یہ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اور وہ عورت ان سے کھیل رہی ہے کہ بھائی میرے ساتھ اتنے لوگ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، نہ ہیرا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ تم ان کا پیسہ دے دو، پھر ان سے پوچھو کہ کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، پلٹ کے دیکھیں گے نہیں تمہاری طرف۔ ارے بھائی تم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے 4 نکاح کیے، ان شوہروں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، ان سے جو اولادیں تم نے جنی انہوں نے ساتھ نہیں دیا، پھر تمہارے بھائی اور تمہارے رشتہ دار، جب تم جیل گئی تو کسی نے بھی تمہاری ہمدردی میں 2 الفاظ نہیں بولے۔ تم جب کہتی تھی کہ میں آؤں گی، میں دوں گی، تو وہ سب کو معلوم تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تو کسی نے تمہاری بات کی تائید نہیں کی، سب کے سب دور کھڑے ہو گئے، تماشا دیکھتے رہے۔ اب تم باہر آئی ہو، اربوں روپے کی پراپرٹی تم نے میرے کو گن کے بتائی، ارے 2 لوں گا پیسہ۔ یہ کھیل بند کرو، تماشا بند کرو، کیا ورنہ ایک اتہاس تم نے رچا اس صدی کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈال کے، اور ایک اتہاس یہ انویسٹرز رچیں گے کہ تمہارے ایک ایک بندے کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ذبح کر دیں گے اگر تم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو۔ اور اللہ اس سے بہتر بھی اگر کوئی سزا تمہارے لیے تجویز کرتا ہے تو اللہ تم کو وہ سزا دے، کیونکہ تم نے وعدہ خلافی کی، تم نے جھوٹ بولا، تم نے کہا کہ میں آتی ہوں سب کو دیتی ہوں، آنے کے بعد تم نے تیور دکھائے اور تم سرکش ہو گئی، تو تم کو اللہ تمہارے انجام تک پہنچائے پاک پروردگار۔ میں یہ سارا مہینہ اللہ سے بس یہی گہار لگاتے رہا ہوں، پروردگار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ تجھ سے بہتر کوئی وکیل نہیں، تجھ سے بڑا کوئی منصف نہیں، پھر اللہ ہم کو کس کے حوالے کرتا ہے؟ تو کیا تو ظالموں کا مددگار ہے؟
کیا مظلوموں کی آہوزاری تو نہیں سنتا؟ تو بھائی جن لوگوں نے یہ کہا اور ظاہر کیا کہ بھائی ہم انویسٹرز کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انویسٹر کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، تو وہ اپنے عزم پہ قائم رہیں، اور جو علم اٹھایا اس علم کو آخر تک، جب تک ایک ایک انویسٹر کا پیسہ نہیں مل جائے، اس علم کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ بھائی میں آپ سب سے ایک بار مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کو میں یوٹیوب پہ ڈال سکوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے میری کہ اپنے مقصد کو دھیان میں رکھیے اور جنگ کیجئے، ضرور کیجئے، جنگ کا آغاز شروع کر دیجئے۔ رمضان المبارک عنقریب مکمل ہونے کو ہیں، تو رمضان کے بعد انشاءاللہ العظیم ہم سب کو ایک جٹ ہو کر اپنے پیسوں کے لیے مطالبہ بھی کرنا ہے۔ نہ صرف مطالبہ بلکہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو ورغلاتے ہیں، چمچہ گیری کرتے ہیں اور انتشار پھیلاتے ہیں اور جھوٹی باتیں کہہ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی ہم سب کو نپٹنا ہے۔ بھائی ایسے لوگوں سے ایک ایک کو سبق سکھانا ہے انشاءاللہ العظیم۔ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، اور یہ اس صدی کی ایک بہت بڑی، اس کو جنگ سمجھ لیجئے بھائی، ایک محاذ ہے یہ، کیونکہ دیکھیے اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ بھائی اللہ کی مرضی، تو دنیا میں برائی بڑھتی جائے گی، کیونکہ شیطان کی جو اولادیں ہیں وہ تو گناہ کرتے جائیں گے۔ تو ان کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، تو بھائی باطل کے ساتھی ہیں نا وہ۔ آپ بھی کہہ دیتے میں تو رسول ہوں، کرے گا میرا اللہ، میں کیوں جنگ کروں؟ کتنی جنگوں میں آپ نے حصہ لیا، اپنے دندان مبارک شہید کروائے، اپنا لہو بہایا، اپنے نالین مبارک کو خون سے بھر لیا۔ تو یہ تمام قربانیاں بھائی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ بھائی انسان جو ہے وہ حق پہ آئے اور باطل دنیا سے مٹے۔ تو یہ جو سرکش عورت ہے، یہ اگر ہمارا حق، ہم تمام لوگوں کا حق نہیں دیتی اور عدالت کا بھی احترام نہیں کرتی، تو پھر ہم سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ جنگ کی جائے، اس کے اہل و عیال کے ساتھ جنگ کی جائے، اس کے اولادوں کے ساتھ، اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ، اور تمام وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، جن کو یہ رات دن کہتی ہے کہ میرے سپورٹر، میرے دھوکے باز سپورٹر، جو لوگ انویسٹروں کو دھوکہ دیتے رہے، وہی سپورٹروں کی یہ تعریف کرتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جو لیگل ٹیم یہ کہتی ہے، یہ لیگل ٹیم نہیں بھائی، یہ دھوکے والی ٹیم ہے جو صرف اس کی مدد کرتی ہے، اس کو دھوکہ دینے میں مددگار ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اتنی دیر آپ نے مجھے برداشت کیا۔ ایک بار پھر گزارش کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ بھائی سبھی لوگ اللہ کے لیے رک جائیں، ایک دوسرے پہ بہتان لگانا بند کریں، لڑائی جھگڑا ختم کریں اور اپنے مقصد کو دھیان میں رکھیں۔ بہت شکریہ، رمضان مبارک ایک بار پھر آپ کو۔ آج جمعہ، الوداع جمعہ ہے بھائی، کچھ روز رہ گئے ہیں، کچھ راتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ اور لیلۃ القدر کی جستجو کے ساتھ کہ بھئی یہ رات ہم کو مل جائے، یہ مقدس 1000 مہینوں کی عبادت والی رات۔ ٹھیک ہے بھائی، 84 سال کی عبادت کا ثواب اللہ دیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔